جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور آج آرمی چیف نے غالباً پہلی بار آئین کا اور آزادی اظہار کے حوالے سے جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی پاک فضائیہ کی، اس میں خطاب کیا اور یقیناً بڑے گارڈڈ ورڈ میں، لیکن ایک میسیج دیا ملک قوم کو بھی اور ان لوگوں کو جو بل کنسرنٹ ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ جی ہاں، آئین کے آرٹیکل 19 کا انہوں نے حوالہ دیا، اور وہ جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے کی پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے آئینی حقوق کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یوں تو غزہ کا بھی ذکر کیا، فلسطینی جدوجہد کا بھی ذکر کیا، پاک آرمی کے رول اور فضائیہ کا بھی ادا کرا، لیکن خاص طور پر ایک انہوں نے خاموش پیغام دیا، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ایک طویل عرصے سے اپوزیشن سمیت مختلف سیاسی پارٹیاں بڑی آزادی رائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اداروں اور ایجنسیوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیغام دیا۔ متین حیدر صاحب سینئر صحافی اور خاص طور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ متین صاحب، آج آرمی چیف کا یوں تو خطاب پاک فضائیہ کے حوالے سے تھا اور وہاں پر گئے اور انہوں نے کشمیر غزہ کی بات کی، لیکن یہ جو غالباً ان نے ایک واضح پیغام نہیں دیا یہ کہہ کر کہ آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ ان کا اشارہ یقیناً سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور وہ بہت سارے لوگوں کا ہے جو گمنام ہیں، اور مستقل پاکستان کے جو بہت ہی مقدس ادارہ ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ فوج کسی فرد یا کسی آرمی چیف یا کسی ایک کی نہیں ہوتی بلکہ پورے ملک کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے متین حیدر؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ آج جو پاک فضائیہ کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی رسال پور میں، اس میں آرمی چیف کا خطاب انتہائی اہم تھا، اور آپ نے بالکل اپنے سوال میں صحیح کہا کہ آرٹیکل جس آئین کی آرٹیکل کی طرف انہوں نے بالکل اشارہ کیا، یعنی آرٹیکل 19 میں، اور آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ یہ بالکل میں آپ کے اس نقطے اور سوال سے اور آرمی چیف کا جو بیانیہ تھا اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ایسے ہی نا، جیسے ہمارے یہاں متین حیدر صاحب، جیسے چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی ہو، نواز شریف کی ہو یا عمران خان صاحب ہوں، ہم ان پارٹیوں کے جو سیاسی کردار، سیاسی موقف، یا مولانا فضل الرحمان ہوں، اس پہ خطاب کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے قائدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مطلب کوئی اچھی بات نہیں تھی جب ہمارے عمران خان صاحب مولانا ڈیزل ایک قابل احترام گھرانے کے آدمی کو کہتے تھے، یا زرداری کو کہتے تھے، یا شریف کو کہتے تھے، یا اسی طریقے سے ہمارے نون لیگ کی قیادت عمران خان کا نام لے کر یہ سب کچھ کہتی تھی یا کہتی ہے۔ تو غالباً اس پس منظر میں جو آج کل ایک خاص طور پر جو سو کالڈ سوشل میڈیا، اور یہ بڑا آسان ہے کہ ہمارے جو باہر کے ہم پڑوسی دشمن ملک ہیں انفلٹریٹ کر کے وہ ہمارے ادارے کو اور سربراہوں کو نشانہ بناتے ہیں، شاید اس پس منظر میں انہوں نے یہ میسیج دیا۔ بالکل بریلوی صاحب، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے جس طرف اشارہ کیا، بالکل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسی طرف اشارہ کیا جو آپ کے سامنے ہے کہ کچھ وی لاگرز جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ایک مضمون مہم چلا رہے ہیں، پاکستان اور مسلح افواج اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ پروپیگنڈا اور اس لیول پہ ہوگا، جب بے بنیاد اور بیہودہ اور گمراہ کن الزامات لگائے جائیں گے، تو بالکل یہ چیزیں تو کسی بھی طور پر آئین کے آرٹیکل 19 کی آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ جہاں آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ ذمہ داریوں کا بھی تعین ہوتا ہے کہ کتنی فریڈم ود ریسپانسبلٹی۔ متین نظر ایک یہ بھی ہے کہ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے، اور غالباً یہ جو خود احتسابی کا عمل میں ہوا، ہمارے زمانے میں ایک مہم جو جنرل خاص طور سے ضیاء الحق کے دور میں، جیسے سوری ٹو سے نام لینا پڑے گا،
اللہ ان کی مغفرت کرے، حمید گل وغیرہ جیسے لوگ، انہوں نے بغیر یہ کوئی میجر عامر اور کوئی بریگیڈیئر بلّہ، اس طرح کے جو مہم جو افراد آئے اور انہوں نے اپنی ذات کی خاطر مداخلتیں کیں، جو کردار ادا کرا حکومتوں کو گرانے میں، اٹھانے میں. اب تو خیر وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا تھا نا متین. بالکل آپ نے صحیح کہا، ان چیزوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا. یہ جو آپ نے اشارہ کیا 1991 کا، جسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کہتے ہیں. اور آج آپ دوسری طرف بھی دیکھیں، جو آرمی چیف نے آئین کے حوالے سے جو فوج کی ذمہ داریوں اور اس حوالے سے بھی ایک بہت دو ٹوک کا پیغام دیا کہ آئین پاکستان کے تحت ہماری کیا ذمہ داری ہیں، ہمارا کیا رول ہے، ہمارے اختیارات کا کیا تعین ہے، ان سب سے بھی ہمیں بخوبی احساس ہے. تو آج انہوں نے ایک بہت لاؤڈ اور کلیئر میسج دیا آئین پاکستان کے دائرے کے اندر. متین حیدر صاحب، جیسے میں نے کہا کہ بہت کم آرمی چیف سیاست کے حوالے سے آئین سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو حالیہ دنوں میں بلکہ مہینوں میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور جس سے ہمارے روایتی دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اداروں کو ان کے سربراہوں کو بنا کر ایک طرح صرف کریں اس خاص طبقے کو اور ان کے مقاصد پورا کریں جو انسٹیٹیوشن آرمی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہے. اور عدلیہ اگر یوں سمجھیں کہ ساری سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے، الیکشن کمیشن کے مسائل دیکھے ہوں، ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل معاملات ہوں، اور پھر اب تو خود وہ جو بقول فیض اب صاحب انصاف ہے، خود طالب انصاف کے ججز آ گئے ہیں کہ صاحب ہم انصاف کے طالب ہیں. میرے ساتھ بڑے محترم سینئر سیزنڈ محترم چودھری اعتراض حسن صاحب کو میں مدعو کر رہا ہوں. چودھری صاحب وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور خاص طور پر جو وکلا کی تحریک کے حوالے سے خاص طور پر جو چودھری کورٹیں بحال ہوئیں اس کی قیادت کی، حتیٰ کہ اس میں اس کی قیادت کے سبب وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی یعنی پیپلز پارٹی سے بھی علیحدگی انہوں نے ایک حد تک اختیار کری، لیکن ابھی بھی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں. ججز کیس میں بھی جو اس وقت بڑا مشہور ہے اس میں موجود ہیں. تو اس حساب سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروسیڈنگ بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اٹارنی جنرل یعنی حکومت کے نمائندے موجود ہیں، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشری کا مسئلہ ہے اس میں خاص طور پر جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں یہ تو مسئلہ بہت پرانا تھا، اس میں کہا کہ ادارے ان کے اہلکار مداخلت کرتے ہیں. ان کے خاندان کو کہا گیا کہ صاحب ایک جج نے کہ انہیں دھمکی دی گئی، اغوا کیا گیا. ایک جج نے کہا کہ ان کے یہاں کیمرے لگائے گئے ان کے ڈرائنگ روم میں اور بیڈ روم میں لگائے گئے. اور پھر آخر وہ مرحلہ آیا کہ بالآخر 6 ججوں کو، بڑے معزز ججوں کو، اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے جانا پڑا. جیسے میں نے کہا نا کہ خود یعنی جو انصاف دینے والے جج جو ہیں اب طالب انصاف ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو نپٹایا جائے. عام طور پر یہ ادارے اور ایجنسیاں بہرحال ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر ہی کو جواب دہ ہیں. حیرت کی بات یہ ہے، اور شاید ہو سکتا ہے دوسرے مرحلے میں یہ ہو کہ سپریم کورٹ خود ایگزیکٹو یعنی پارلیمان کے سربراہوں کو بلا کر اس بات کی وضاحت کرے کہ یہ کیا ادارے، یہ ایجنسیاں جیسے چیف جسٹس نے کہا بالا تر ہیں جن کو نہیں بلایا سکتا، انہیں آئین اور قانون کے تحت ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان سے کیا معلوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ سب سوال ہیں جو آج میں نے کہا نا کہ یہ سوال جو میں نے اٹھائے ہیں اس کے لیے چودھری صاحب خالد سے بڑھ کر اور کون اس کو جواب دیتا ہے. شکریہ چودھری صاحب. ہم نے یہ
آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس سوال اٹھائے تھے کہ بہرحال ہمارے اب یعنی جو صاحب انصاف لوگ ہوتے تھے اب طالب انصاف ہیں، یعنی ججز بھی انصاف مانگ رہے ہیں. لیکن یہ جو ادارے ایجنسیاں جن لوگوں نے کہا اس وقت پارلیمان ہے، کوئی فوجی حکومت تو نہیں ہے، تو ذمہ دار تو چیف ایگزیکٹو ہی ہوا نا، پرائم منسٹر ہوا، صدر مملکت ہوا. اس میں کیا مشکل تھی کہ چیف جسٹس ان کے پاس پہنچ جاتے یا وہ ان کو بلا لیا جاتا؟ ان لوگوں کے نام جو باقاعدہ برا دھمکی دے رہے تھے یا جنہوں نے ان کو جو سلوک کیا، ان کو اپنے ان اہلکاروں کو بلا کے پوچھتے کہ انہوں نے ایسا کیا، اور قابل تعزیر اگر جرم یہ ہے تو پھر ان کو سزا دے رہی ہے. پروسیڈنگ جو ایک لمبی چل رہی ہے، اس سے کیا ملے گا فائدہ چوئی صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس پروسیڈنگ کو اگر تو اس ثقافت میں تبدیل نہیں کیا جاتا پھر تو کچھ نہیں بنے. لیکن اگر یہ استغاثہ بن جاتا ہے اور بنا دیا جاتا ہے تو جو ضروری ہے تو استغاثہ ہی. تو استغاثے میں جن اہلکاران کے نام آئے ہیں ان ججوں کے 6 ججوں کے خط میں یا جسٹس شوکت صدیقی کی درخواست میں جو نام آئے ہیں ان ناموں کو سب سے پہلے پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. یہی تو میں چوئی صاحب کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اٹارنی جنرل کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ یہ اٹارنی جنرل نے کیا جواب دینا ہے؟ اٹارنی جنرل نے تو کہنا ہے کہ جی یہ بڑے سینسٹیو ادارے ہیں اور بڑا اس سے ملک سارا انہی پہ انحصار کر رہا ہے اور انہی کے سارے کھڑا ہے ملک، تو ان کے کسی افسر کو آپ نہ بلائیں، نہ اس کو احتساب ہی نہ کریں. اب یہ کہ احتساب ہی نہ ہو ان کا، یہ کوئی بھی ایک طبقہ احتساب سے بالا تر ہو جائے تو یہ تو ریاست کا نقصان ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا چوئی صاحب کہ اس میں تو بہت آسان ہے. مثلا اگر آپ کی کسی بھی ادارے کا کوئی اہلکار کچھ کرتا ہے تو اس کے سربراہ کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے اس نے کیا یا نہیں کیا. جیسے اگر میں اینکر ہوں، میں بھی تو کسی کو جواب دوں اپنے مالکان کو کہ میں یہ تھوڑی ہے کہ اپنے پروگرام میں جو چاہے کہوں. وہ مجھے بلائیں گے یا تو خط دے دیں گے کہنے نکال دو. اسی طرح دیگر اداروں کے بھی جو اگر کوئی اہلکار کچھ کہے گا تو یہ بھی جن لوگوں نے ججوں کے ساتھ یہ کیا ان کے سربراہوں کو بلایا جاتا نا، یا تو چلے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر بلا لیتے، خود بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے نا. اس کے لیے ایک پروسیڈنگ کی کیا ضرورت تھی؟ اس لمبے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنے نخرے کی کیا بات آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ان کو بلانے سے آپ اتنا ہی کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے بلا سکتے ہیں تو پھر تو کوئی انصاف کی امید ہی نہیں ہے آپ سے. اس میں ججوں کو بالکل ڈٹ جانا چاہیے. 6 جج 8 میں سے 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں اتنی بھاری اکثریت کسی عدالت کی کبھی ایسا الزام لگایا انہوں نے. یہ الزام سیریس ہے. الزام یہ ہے کہ ان ججوں پہ، عدالت عالیہ کے ججوں پہ انہوں نے دباؤ ڈالا ہے ان افسران نے. اور اب اگر ان افسران نے دباؤ ڈالا ہے they have to face the law. یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کرے، ماضی کو چھوڑ دیں اور آئندہ چلیں، آئندہ کے لیے اسٹرکچر بنا دیں. آئندہ کے لیے اسٹرکچر تو بنے گا اور اس پہ لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ یہ اس کے تحت اسٹرکچر جو یہ بنایا انہوں نے اب اس انسداد انٹیلیجنس کا دباؤ اس کو اس کے انسداد کے لیے جو اسٹرکچر بنایا ہے یہ چلے گا اور ہم پہ اس کی گرفت ہوگی. کیونکہ یہ دیکھیں جن افسران کا نام لیا گیا ہے ایک خط میں اور دوسری درخواست میں، وہ لوگ سارے دیکھیں کٹہرے میں کھڑے ہیں. اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ نخرہ کسی ادارے کا کس طرح ہو سکتا ہے یہ آپ ہمیں نہیں یاد کر سکتے. لیکن چوئی صاحب آپ کا تو جو کورٹ جو ادارہ ہے وہ تو خود ایک عرصے سے تقسیم ہے، اور اب کورٹیں پہلے چودھری کورٹیں، نثار کورٹیں، قاضی کورٹیں. اب تو یہ کہا جا رہا ہے جیسے پاسٹ میں یہ ہوا کہ خود قاضی صاحب کہتے رہے میں تو اس بینچ میں بیٹھوں گا ہی نہیں، 9 مہینے تک میں بیٹھا ہی نہیں جب تک کہ فل کورٹ نہیں بٹھالا جائے گا.
اور آج وہ خود جو ہے وہ لارجر بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں مجھے کوئی آپ کے مجھے سمجھ آئی مجاہد کیا آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر بیٹھے ہیں تو اچھا بیٹھے ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ خود ججز جو ہیں تقسیم نظر آتے ہیں, تقسیم کر دیے گئے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں سیاسی بنیادوں پر. اور آج سے نہیں, آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کے جو اس وقت حکومت, مخلوط حکومت شامل شریف حکومت کے زمانے سے کب سے ججز جو ہیں انفلوئنس میں ہیں, کسی کو بھی سزا نہیں ملی. سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کا بھی کچھ نہیں بگڑا. بعد میں بھی جو وہ لوگ تھے, میں کس کا نام لوں کہ انہوں نے کس طریقے سے باقاعدہ ٹیلی فون پر وزیر قانون کہتا تھا, اس کا کیا ہو گیا ان جج صاحب کا جو سزائیں دیا کرتے تھے. تو یہ تو اب آپ کی روایتی ایسی رہی ہے, اس میں ہم کیسے ملے گا ان کو انصاف 6 ججوں کو؟ نہیں ہے, اب ججوں نے چھیڑا ہے تو آپ کچھ کرنا پڑے گا ججوں کو. اس سے وہ ماضی سمجھو, ماضی ہے, ماضی بڑا دردناک ہے اور بڑا کیا ہے. لیکن اب یہ ایک موقع ملا ہے. میرا خیال ہے سپریم کو, میں آپ کی آوازیں سنی ہے, آواز اثر مند اللہ کی سنی ہے, آواز منصور اشاع کی سنی ہے, آواز مندوخیل کی حساب کی سنی ہے. آپ نے یہ آوازیں سنی ہے, یہ بینچ سے اسی بینچ سے آ رہی. تو مشرف ہلاری صاحبہ کی آپ نے آواز سنی ہے. اب یہ امید کر رہے ہیں, میں تو کرتا ہوں کہ یہ جج اب کوئی غلطی ہے وہ دہرائیں گے نہیں اور اپنا فیصلہ کریں گے, قانون کے مطابق کریں گے. جس کو سزا ہونی چاہیے اس کو سزا ہونی چاہیے, وہ کون بھی ہو. تو آپ اس میں مثلا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی خاص وقت ہوگا, کیونکہ یہ اس کو ویسے ہی ایک سال سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا, یہ جو ججوں کے ساتھ, اور پتہ نہیں انہوں نے اس انفلوئنس میں آگے کیا کیا فیصلے کیے گئے ہوں, اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. وہ تو چلے چھوڑ دیں بھٹو وٹو صاحب کا دور. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے اس میں کوئی یہ تو کہا گیا نا کہ آپ کے چیف ایگزیکٹو, آپ کے پرائم منسٹر ان اداروں کے ہیڈ ہیں, ان کو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا نا اس سلسلے میں. تو او بھائی صاحب, آپ کو پتا ہے کون فیصلے کرتا ہے؟ وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. یہ انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر نے لگایا, یہ جو فائنانس منسٹر ہے یہ پرائم منسٹر نے لگایا, یہ جو آپ کا واڈوا ہے اس کو سینیٹر پرائم منسٹر نے بنایا. پرائم منسٹر کے پاس تو چوہدری صاحب, میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا حساس معاملہ ہے, پروسیڈنگ جاری ہے, کہیں ایسا نہ ہو. آپ تو خیر بہت پائے کے وکیل ہیں, مجھ جیسا طالب علم جو ہے کہیں توہین عدالت کے ذمہ میں نہ آ جائے. لیکن اس ایشو کو زندہ اس وقت تک رکھنا چاہیے کہ جب تک کہ ان ججوں کے خط کی بنیاد پر جن پر الزام لگا ہے, جو اس کے مرتکب ہوئے ہیں, وہ اپنی سزا کو پہنچیں. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ معیشت, آپ کو علم ہے اس وقت پوری سیاست معیشت کے گرد گھوم رہی ہے. آئی ایم ایف ایک بار پھر آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہاں, خود ہمارے نواز شریف صاحب کے درمیان کہنے کے مطابق ہم سے انہوں نے پہلے بھی بہت ناک رگڑوائی, کوئی $1.2 بلین کے لیے, اب کہتے ہیں 6 ارب. دیکھیے کتنی ناک رگڑواتے ہیں. گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اب تو غالباً آئی ایم ایف ایسے ہو گیا ہے جیسے میں کیا کہوں, جیسے انجمن تاجران انٹرنیشنل کہہ لیں, اس کو ہر زبان و خاص پر ہے کہ جی آئی ایم ایف آئے گا تو بیل آؤٹ کرے گا ہمیں غربت سے, بجلی, پانی, گیس, پیٹرول, ہر چیز سے. ابھی 1.2 بلین کے لیے جو ناک رگڑوائی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب دیکھیں پھر آ رہے ہیں میرے ساتھ ممتاز ماہر معیشت فاروق سلیم صاحب ہیں. شکریہ, بڑی گہری نظر ہے آپ کی. میں تو طالب علم ہوں اس لیے بڑا احتیاط کرتا ہوں. سلیم صاحب, ابھی جو آ رہے ہیں آئی ایم ایف کا ڈیرا ڈالنے مئی کے غالباً دوسرے ہفتے میں, اور کہتے ہیں جی کوئی 6 سے 8 ارب ڈالر ہمیں دیں گے. شرائط پہلے سے آنی شروع ہو گئی ہیں. ایون یہ کہ پینشنر بیچارے جو 60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں
ان تک پر بھی کہتے ہیں جی ٹیکس لگائیں گے، پھر بجلی، پانی، گیس. کیا کہیں گے محترم سلیم صاحب؟ بریلوی صاحب، آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا. آئی ایم ایف کی 78 سالہ تاریخ میں ان کے پاس کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے. 24 پروگرام پاکستان کر چکا آئی ایم ایف کے ساتھ. اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں تندرست و توانا ہونا تھا تو 24 پروگرامز کے نتیجے میں ہو چکی ہوتی. وہ مجھے آئنسٹائن کی ایک بڑا مشہور جملہ یاد آتا ہے. وہ یہ کہتا تھا، وہ انسینٹی کی ڈیفینیشن، بے وقوفی کی ڈیفینیشن دیتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس توقع میں بیٹھے رہیں کہ نتیجہ کوئی فرق نکلے گا، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے انسینٹی کی. آئی ایم ایف کے پاس دیکھیں، یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں بریلوی صاحب، یہ اپنے آرٹیکلز آف اگریمنٹ کے تحت کام کرتے ہیں. اس میں جو ان کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے اس کے تحت کام کرتے ہیں. آئی ایم ایف کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ اس نے ملکوں کی معیشت کو تندرست و توانا کرنا ہے. میں ایک بار سے نہیں، کئی بار اس کے آرٹیکل آف اگریمنٹ کو بار بار پڑھ. ان کا مینڈیٹ ہے انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن. ٹھیک. اگر ہم اس توقع میں بیٹھے رہیں گے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے نتیجے میں ملک کی معیشت تندرست و توانا ہو جائے گی تو پھر وہ والا معاملہ. لیکن یہ تو ہے نا سلیم صاحب، اگر وہ تو درست کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ ہم سے قرضہ لے رہے ہیں تو آپ ٹیکسز تو لیجئے، لوگوں سے تو لیجئے. ماشاءاللہ وہ یہاں جب آ کے 2 ہفتے بیٹھتے ہوں گے، اسلام آباد میں پجیرو گاڑیاں دیکھتے ہوں گے، ہمارے بڑے بڑے کلبز اور ہوٹلز دیکھتے ہوں گے، ہمارے حکمرانوں کے شاہانہ ٹھاٹ دیکھتے ہوں گے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اگر چند دن اجلاس ہوا تو 6 کروڑ روپے خرچ ہو گئے. یہی قومی اسمبلی ہوگا. لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ پیشنٹ سے اور دکانداروں سے تو ٹیکس لیا جا رہا ہے، ہم موٹر سائیکل والوں اور سائیکلوں سے، لیکن جو 16,500 کروڑ روپیہ جو ہماری اشرافیہ پہ زور دے رہا ہوں میں، ان کو تو آپ مراد دے رہے ہیں. تو یہ اگر لینے تو پھر آپ پیشنر بیچارے کی گردن پکڑنے کی نوبت نہ آئے نا. دیکھیے، سوال بڑا امپورٹنٹ کیا ہے آپ نے کہ ادھر کیوں نہیں منتقل کرتے. دیکھیے، پاکستان کا جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے، جیسے ہی آپ نے یہ سوال کیا تو آپ یقین جانیے کہ رابن ہوڈ کا نام میرے ذہن میں آیا. اب وہ رابن ہوڈ کو کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں سے پیسہ چھینتا تھا اور وہ غریبوں کی جیب میں ڈالتا تھا. ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ ریورس رابن ہوڈ ہے. ریورس رابن ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غریبوں کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، چاہے جو بھی سیاسی جماعت حکومت میں ہو، اور امیروں کی جیب میں ڈالنا ہے. اب میں اس کی آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل ابھی ریسنٹ والی بتا دوں. آپ ذرا سوچئے، آپ کو یاد ہے کہ سولر پینل کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی تھی، اس قسم کے ٹیکسیشن اکٹھے کرنے کی بات ہو رہی تھی. اس کا لبے لباب کیا نکلتا ہے؟ اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 4 کروڑ بجلی کے صارفین ہیں جن کے گھر وابستہ کا بجلی کا میٹر لگا ہے. کرنا یہ ہے کہ ان 4 کروڑ کی جیب سے پیسہ نکال کے 45 میں نے گنے 42 انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی جیب میں پیسہ ڈالنا ہے. تو جب تک تو یہ ریورس رابن ہوڈ ہے، اور یہ والا معاشی ماڈل اور یہ والا سیاسی ماڈل آپ نے چلانا ہے تو پھر تو رابن ہوڈ کو یاد کریں. اگر میں آپ سے کنکلوڈ کراؤں کہ ہمارے یہاں نہ جانے کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فائنینس منسٹر یا ان کی ٹیم ہوتی ہے وہ معیشت کو، اب دیکھیے وہ شوکت ترین صاحب اس لیے چلے گئے، فیل ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب فیل ہو گئے، ڈار صاحب آ رہے تھے، بڑا شور و غوغا تھا، بڑی تیاریاں تھیں، ڈاکٹرائن، ڈالر گر جائے گا، پیٹرول آ جائے گا، کس طرح رخصت ہوئے آپ کو معلوم ہے. اور بیچاروں کو
فائننس سے فورن منسٹر بھیج دیا. اب اورنگزیب صاحب آئے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں جی 2000 میں تو پڑھ رہا تھا کہ 37 میں کہہ رہے تھے, یعنی 15 سال بعد کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کہاں پہنچ جائیں گے. اب خیر اورنگزیب صاحب کا جو پس منظر ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ جو ان کی ڈاکٹرائن اب چلے گی, کیا ان کی ڈاکٹرائن کے ذریعے آپ معیشت کو ایک قدم آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ 2 قدم پیچھے لے جائیں گے؟ اس وقت حکومت کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے اور طاقت کس کے پاس ہے. اچھا. جو حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں اس میں طاقت اور مینڈیٹ کے درمیان میں فرق نہیں ہوتا. اس میں جو قانون میں لکھا ہے, جس مینڈیٹ کے تحت کسی کو کوئی دفتر دیتا ہے, اس کے پاس طاقتیں اسی دفتر کے اندر لکھی ہیں, اسی نسخے کے اندر لکھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو پیغام جاتا ہے نائب وزیر اعظم کا, اب آپ سوچیں کہ صاحب تو شروع سے وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے, آپ نے اس کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا, وزیر خارجہ بنا دیا. اب ان کی دل کی ٹھنڈک کے لیے اگر نائب اعظم کا ساتھ بھی ان کو عہدہ دے دیا گیا ہے, تو جو کنفیوز میسج جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مینڈیٹ کدھر ہے, طاقت ہے, اور مینڈیٹ اور طاقت کے درمیان میں جو آپ کو اتنا بڑا گیپ نظر آتا ہے, اس سے جو ایمفیسس ہے. دیکھیے پچھلے سال بھر کی جیسے میں نے آپ کی کہانی آپ کے سامنے رکھی, اس میں مجھے نظر یہ آ رہا تھا کہ اب سے ہم نے 100% فوکس کرنا ہے معیشت کے اوپر اور سیاست کو اس سے نیچے رکھنا. ٹھیک ہے محترم فروخ سلیم صاحب, یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پر اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو اب آپ کو علم ہے وہ بات تو آگے نہیں بڑھ رہی نا, پھر وہیں گھوم پھر کے آ جائے گی کہ عام آدمی کو کیا ملے گا, اور پھر بجٹ کی آمد ہے, ابھی سے ہم دہل رہے ہیں کہ ہم پر اور کتنا بوجھ ڈالا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.